چینی حکام ایک اورولین نظام رائج کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ انسانی زندگی کے تقریباً ہر شعبے کو کنٹرول کرے گا۔ چینی حکومت کا اصرار ہے کہ اس نظام سے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے اقدامات کی رپورٹ کریں گے۔ چین ایک نظام بنا رہا ہے جو کہ ان کی سماجی اور سیاسی زندگی کے ہر شعبے کو کنٹرول کرے گا۔ یہ بات درست ہے کہ چینی شہری کو اس نظام میں شریک ہونا پڑے گا جس میں سماجی رویے کے درجے بندی ہوگی اور جو لوگ اس نظام سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب تک ملنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام مختلف شعبوں میں مداخلت کرے گا، تاہم بہت سے چینی لوگ بظاہر اس نظام کے حامی ہیں۔ بہت سے ممالک میں ہر شخص کی مالی حوالے سے کریڈٹ سکور ان کے قرضے لینے کی صلاحیت یا کوئی کاروبار کھولنے پر اثر انداز ہوتی ہے، مگر 2020 تک متوقع چین کا یہ سوشل کریڈٹ سسٹم اس سے کہیں زیادہ آگے جائے گا اور تمام شہریوں کی بھروسہ نبھانے کی صلاحیت کی بھی درجہ بندی کرے گا۔ اسی طرح ایک سوشل کریڈٹ سکور کمپنیوں اور تنظیموں پر بھی لاگو ہوگا، یعنی حکومت نہ صرف یہ جانچ رہی ہے کہ کوئی کیا خریدتا ہے بلکہ یہ بھی کہ وہ سماجی طور پر کیا کرتے ہیں یا شاید سیاسی طور پر بھی۔ مثال کے طور پر اگر کسی ایسی جگہ پر سگریٹ نوشی کی جاتی ہے جہاں اس کی ممانعت ہے تو ایسی صورت میں اس شہری کے خلاف منفی سکور ہوگا۔ شہریوں کو مثبت کام جیسے کہ فلاحی کاموں کے لیے اچھا سکور ملے گا۔ بنیادی طور پر یہ سکورنگ نظام منفی سکور والوں کی بلیک لسٹ اور مثبت سکور والوں کی لال فہرست تیار کرے گا۔ اس پروگرام کے پائلٹ مختلف اضلاع میں علاقائی حکومتیں ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ مغربی چین کا رونچینگ علاقہ ایک ایسی مثال ہے جہاں شہریوں کو 1000 کا ابتدائی سکور دیا گیا، جو کہ لوگوں کی کارکردگی کے بعد کم جیسے کہ ٹریفک چلان کی وجہ سے یا زیادہ جیسے کہ کسی ضرورت مند فیملی کی مدد کرنے سے ہو سکتا ہے۔ گزشتہ سال چین کی عدالت عظمیٰ کو بتایا گیا کہ سماجی غلطیوں کی وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو فضائی سفر کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور یہ صرف گزشتہ پروازوں پر مسئلوں کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ دہشت گردی کے بارے میں جھوٹی اطلاعات پھیلانے یا سگریٹ نوشی کی متعین جگہ کے باہر سگریٹ پینے کی وجوہات بھی شامل تھیں۔ کسی کو ابھی یقین کے ساتھ پتہ نہیں ہے کہ چینی حکومت کن چیزوں پر منفی سکور دے گی اور 2020 کے بعد یہ نظام کیسے چلے گا۔ اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں چینی امور کے ماہر یوہان لے گروسٹ کا کہنا ہے کہ مبصرین کو اصل میں معلوم نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، تاہم لیڈن یونیورسٹی کے روگر کریمرز کا کہنا ہے کہ چینی حکومت انتہائی کنٹرول پسند ہے اور یہ نظام اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک نظام ہونے کے بجائے مختلف قسم کے نظاموں کا جوڑ ہوگا۔ کچھ ایسے کام جو مثبت ہو سکتے ہیں، ان میں شاید مندرجہ ذیل چیزیں ہوں گی: خون کا عطیہ کرنا، فلاحی کاموں کے لیے پیسے دینا یا فلاحی تنظیموں کے لیے کام کرنا، ایسی اشیاء خریدنا جو کہ صحت مند ہیں بجائے ایسے کھانوں کے جنہیں غیر صحت مند تصور کیا جاتا ہے۔ شاید منفی کام یہ بھی ہو سکتے ہیں: بدعنوانی، فراڈ، ٹیکس نہ ادا کرنا، سماجی توازن کے خلاف نقصان دہ سمجھی جانے والی معلومات پھیلانا۔ شاید اس نظام میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے دوست کون ہیں اور آپ کن کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اسی سکور کا تعین کرنے کے لیے حکومت کو بہت زیادہ ڈیٹا کو چھاننا پڑے گا، اور ماہرین کا خیال ہے کہ اس مسئلے میں چینی حکومت بے تحاشا مالی وسائل لگانے پڑیں گے۔ اس نظام سے ہوٹلوں کے ریکارڈ اور شاپنگ کے ریکارڈ، CCTV کیمرے سبھی کا استعمال کیا جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔